ایک صحابی کی بات بتاؤں. صحابی توجہ ہے نا. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا. غوث، قطب، ابدال، وتدا، وجبا، نقبہ، بڑے بڑے پیر، ولی، سارے کے سارے ایک پلے میں، اور میرے نبی کا ایک صحابی ایک پلے میں، پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی، ارے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، قرآن نبی سے پڑھا ہو، ان کی ماں ناراض ہو گئی، سانس اٹک گئی یہاں پہ، ان کا نام حضرت علقمہ ہے، اب سانس نہیں نکلتی، زمین پہ بکوٹ رہے، کپڑے کھینچ رہے، اور بڑے بڑے صحابی دعا کر رہے، اے اللہ تسہیل کر دے، مگر سانس نہیں نکل رہی ہے، سانس نہیں. اللہ اللہ صحابہ رو رہے، وہ بھی کہہ رہے آقا ہمارے بھائی کو آسانی دے دے. لوگ منہ بنا بنا کے کہہ کے جا رہے یہ نبی کا غلام ہے، دنیا پہ یہ حالت ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. طرح طرح کے لوگ، دو چار صحابہ سیدھے ڈائریکٹ نبی کے گھر پہ، آقا کے گھر پہ، میرے آقا کے دروازے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری فریاد سن لے، ہماری فریاد سن لے. آقا نکل کے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا وہ آپ کا غلام ہے نا؟ بولے جی. اس کا نام علقمہ ہے. کہا جی. کہا آقا بڑی تکلیف میں ہے بیچارہ، اس کی سانس اٹکی پڑی ہے آقا، بہت پریشان. توجہ ہے نا میری طرف؟ بہت پریشان. میرے آقا نے فرمایا کیا؟ آقا خر 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 ہو رہی ہے، نکل مرغ کی طرح پھڑک رہا. نبی بولے چلو میں دعا کروں. نبی کی دعا، نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی کیا؟ میرے آقا نے گھر سے قدم نکالا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ پیارے دعا مت کرنا. کہ مولا کیوں؟ اس لیے مت کرنا اس کی بوڑھی ماں ناراض ہے، جب تک ماں راضی نہ ہو جائے دعا مت کرنا. نبی کو روک دیا دعا کرنے سے. نبی چلے تو گئے، اب تو پکا تھا کہ اس کی سانس نکلی جائے گی. نبی نے فرمایا این امہ، آقا کی زبان عربی تھی. نبی نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے؟ اس کی ماں کیا کہا؟ بولو. اس صحابی کی طرف کو اشارہ کر کے کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ بلاؤ. بوڑھی بیچاری کمر لچی ہوئی، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ایک چھپریا میں سے نکلی، کھٹ 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس نے السلام علیک یا حبیب اللہ، اس نے سلام کیا. میرے نبی نے جواب دیا، کہا کیا بات ہے؟ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. آقا بعض نوجوان ہوتا ہے نا، اتنی بدتمیزی سے ماں باپ کو بولتا ہے اس کا دل چر کے رہ جاتا ہے. کہا آقا میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اسے معاف نہیں کروں گی. آقا بہت تکلیف مجھے ملی ہے، معاف نہیں کروں گی. نبی بولے معاف کر دو، بیٹا ہے تمہارا، دودھ پلایا ہے، تم نے پالا، معاف کرو. آقا اگر گردن مانگو گے گردن دے دوں گی، جان دے دوں گی، مگر اسے معاف نہیں کروں گی. اللہ نبی کیا کرے؟ نبی نے اعلان کیا میرے جانسار سنو، اگر ماں معاف نہیں کرے گی تو نبی بھی معاف نہیں کرے گا، نبی بھی معاف نہیں کرے گا. صحابہ کہہ رہے ہیں آقا دعا کر دو. نبی بولے نہیں، اب جب ماں کی طرف سے معافی نہیں ہے تو میں اسے زندہ جلاؤں گا، لکڑیوں میں چن دو. اللہ، یہ حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں تمہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. صحابہ ایک طرف، وہ دوست کہہ رہے آقا میرے نبی نے کہا نہیں لکڑیوں میں چنو. رو رہے تھے.
مگر نبی کا کہنا تو مانیں گے. لکڑیاں لا رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ پکڑ لیتا دامن، بھائی آقا سے کہہ کے معافی دلا دو، میں بہت پریشان ہوں، گلا میرا بہت نزا کا وقت ہے، بہت تکلیف. اللہ اللہ ادھر روتے جا رہا ہے، وہ چنتے جا رہا ہے. جب پورا چن دیا گیا، وہ صحابی چن گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں. آج ایک زندہ لاش جلائی جائے گی، زندہ لاش کا زندہ آدمی جلایا جائے گا. اللہ اللہ، میرے نبی نے ایک لکڑی غلام کو دے دی، جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ. ماچس اور لیٹر کا زمانہ نہیں تھا، جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ. وہ ایک صحابی آگ لگا کر کے لا، روتے ہوئے آقا معاف کر دو. حدیث کا جملہ سنو، نبی نے فرمایا، حدیث کا جملہ یوں ہے، ثلاثت او اربع قدم، 3 یا 4 قدم وہ آگ کی لکڑی لے کر کے اس میں آگ لگانے کے لیے بڑے ہوں گے. ادھر ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی ممتا پھڑک گئی. ماں نے اپنا ڈنڈا پھینکا، ارے میرا لال زندہ جل جائے گا، ماں کو گوارا یہ نہیں ہے. ماں نے ڈنڈا پھینکا اور تیزی سے بھاگی، میرے نبی کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی آقا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے لال کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے لال کو زندہ نہیں جلوا سکتی. آقا میں نے معاف کر دیا. ادھر معاف کرنا تھا، ادھر روح نکل گئی. بیٹا پاؤں سمیٹو. ادھر روح نکل گئی. جیسے ہی روح نکلی، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. بوڑھی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ادھر آؤ. سارے لوگوں کو بلایا، کہا سنو، کان کھول کے، الا کا لفظ ہے مطلب خبردار، خبردار، کان کھول کے سنو. اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی اس سے ناراض، اس کا خدا بھی اس سے ناراض. جس کے ماں باپ اگر ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اب پہلا سبق سمجھے؟ پہلا سبق کیا ہوگا؟ آج میں راجستھان جب تقریر کرنے گیا حضرت قبلہ، تو 2 بھائی، کیا پتہ ان میں کون ایسا ہو جن کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. یہ وہ علماء ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے. چمن بھائی میک ٹھیک رکھیو ہے نہیں؟ ہاں، ان کا نام مجھے یاد ہے کہ وہ بہت مرتبہ ان کے میک میں بول چکا ہوں، تھوڑی ہلکی ایکو بھی رکھیو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، پڑھے بھی نہ، خالی مرہ کا لفظ ہے گزر جائے، آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس بستی کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے اس کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کے مردوں سے 40 دن کے لیے کیا کر لیتا بولو؟ مگر بہت ساری حدیث علماء میں ایک عالم وہ ہوتا ہے جو عالم بعمل، اور ایک وہ ہوتا ہے جو عالم بدعمل. یعنی عالم داڑھی کٹا رہا ہے، عالم نماز نہیں پڑھتا، عالم تیری میری برائی میں لگا جھگڑے کرا رہا ہے، عالم تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہا ہے. اگر ایسا عالم ہے تو نبی فرماتے ہیں بتوں کو پوجنے والے یعنی بت پرستوں سے 2000 سال
نے بتائی. اب توجہ رکھو, ان پہ بہت زیادہ نہیں, مجھے آپ پہ بولنا. آقا فرماتے سنو حدیث, ہر بات یا تو حدیث پہ ٹیکوں گا یا قرآن کی آیت یا اسلامی کسی نہ کسی واقعے کی طرف نشاندہی. آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگ بڑی عبادتیں کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی, جلسے, جلوس, میلاد, درود شریف, کلمہ, کلام, قرآن کی تلاوت, لوگوں کی مدد, بھلائی, کتنی عبادتیں کرتے ہیں, مگر آقا فرماتے ہیں ان لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی, جن کے روزے قبول نہیں ہوتے, جن کی زکوٰۃ اور حج قبول نہیں ہوتے, جن کا جلسہ قبول نہیں, نوٹ دینا لینا چندہ قبول نہیں, جن کی تقریر یا نعت یا نظامت یا نعرہ, جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں, ایسے لوگ 3 طرح کے ہیں. اب چھانٹنا, میں حدیث پڑھوں گا, آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے چندہ بھی دے رہا, جلسہ بھی کرا رہا, کمیٹی والے بھی سنیں, نوٹ بھی کر رہا, سارے کام کر رہا, نمازیں پڑھ رہا, بہنیں بھی سنیں, اور اس کا کچھ بھی قبول نہیں. ایسے کتنی قسم کے لوگ ہیں نبی فرماتے ہیں, ان میں سے ایک کو پہلے نمبر پہ کھولوں گا, پھر سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا, پھر بعد میں دیکھنا ہم ہے کام. آقا فرماتے ثلاثہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں, کچھ بھی قبول نہیں. کون سا پاپی ہے, وہ کون سا گناہگار ہے؟ آقا فرماتے لوالدی, وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اگر اس سے ناراض ہے تو اس کی نماز قبول نہیں, روزے قبول نہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک. اب پہلا سبق کیا ہوا بولو؟ کسے دیکھنا پڑے گا ہمیں؟ اپنے ماں باپ کو. مجھے تو نوٹ بہت دے دے کے جا رہے ہیں لوگ, اور شاعر صاحب کو, اور دیتے ہی, اللہ آپ کا بھلا کرے, اور دینا چاہیے, لیکن ایک مرتبہ یہ بھی نظر مارنا, مجھے 500 دے جاؤ یا نذرانے میں مولویوں کو بڑے بڑے دے جاؤ, اور تمہاری ماں کھانستی رہے, اسے 100 روپے کی دوا نہ ہاتھ آئے, تمہارا باپ پریشان رہے, اور ناموری کے لیے کود کود کے ہم دیتے لیتے رہے. پہلا سبق یہ, اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے, نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور جب یہ ناراض تو دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار. اللہ, یہ کس نے فرمایا؟ میری بات تھوڑی ہے, نبی کی بات. آقا فرماتے ہیں بھائی میں اور آپ اور یہ کیا لوگ ہیں,